بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم. آج ہم پی ایس 508 ہیلتھ سائیکالوجی کا شو لیسن نمبر 15 کا آغاز کریں گے. تو لیسن نمبر 15 کا نام ہے سائیکو سوشل اسپیکٹس آف اسٹریس. ان دا اسٹڈی آپ کو بتایا گیا کہ اس پوائنٹ پہ نا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری بایولوجیکل فزیولوجیکل اور سوشل سسٹمس کس طرح سے نا اسٹریس کا تجربے میں نا ایک دوسرے سے جدا ہوئے ہیں. اسٹریسرز یعنی وہ چیزیں ہیں جو اسٹریس کا سبب بنتی ہے. یہ فزیولوجیکل یعنی جسمانی تبدیلیاں لاتی ہیں، لیکن سائیکو سوشل سے یعنی کہ ذہنی اور جو سوشل فیکٹرز بھی نا اس میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. یہ سسٹمز کا نا ایک مکمل تصویر دینے کے لیے نا ہمیں اسٹریس کے لوگوں کے کوگنیٹیو ایموشنل اور سوشل سسٹمز پر نا اثرات کا جائزہ اب ہم لینے لگے ہیں اس میں. تو سب سے پہلے ہے کوگنیٹیو یا کوگنیشنس اینڈ اسٹریس. میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ بہت سے نا اسٹوڈنٹس کا یہ تجربہ ہوتا ہے کہ وہ جب نا کسی اسٹریس والے ٹیسٹ میں ہوتے ہیں نا تو وہ کویشچنس کو نا کچھ امپورٹنٹ انفارمیشنس کو یا تو بھول جاتے ہیں یا غلط سمجھتے ہیں یا غلط ان کو سمجھ میں آتا ہے کویشچنس کا جو آنسر. وہ آنسر یاد نہیں کر پاتے جو وہ نا پہلے رات کو پڑھ چکے ہوتے ہیں. یہ سوچنا کہ آنسر یاد ہے مگر آپ کو ایگزام کے بعد یاد آئے گا بہت غصے کا سبب بھی بنتا ہے اسٹوڈنٹس کو. یعنی کہ غصہ آتا ہے کہ یار مجھے ابھی یاد ہے، پہلے کیوں نہیں آیا؟ جب بھی ایگزام میں یہ کوشچنس آیا تھا مجھے تب یاد آنا چاہیے تھا، میں نے یاد بھی کیا ہوا. تو اس طرح کی نا سچویشن کریٹ ہوتی ہے. تو ہائی اسٹریس لیول لوگوں کے نا میموری اور اٹینشنس کو نا اثر انداز کرتی ہے. ہائی اسٹریس لیول کیا ہوتا ہے؟ میموری اور اٹینشنس کو اثر انداز کرتی ہے. تو پہلے پیراگراف میں یہی بتایا گیا. تو دوسرے پیراگراف میں بتایا گیا کہ اسٹریس ہمارے نا کوگنیٹیو فنکشنس کو افیکٹ کرتی ہے. اکثر ہمارے نا ٹینشنس کو ڈسٹریکٹ کر کے نا ایک مثال میں آپ کو دینا چاہوں تو اس طرح سے اس میں بتایا گیا کہ ایک مثال میں نا نوائز یعنی کہ شور ایک اسٹریسر ہو سکتا ہے، خاص طور پر نا ان لوگوں کے لیے جو نوائزی انوائرمنٹ میں رہتے ہیں جیسے کہ ریلوے ٹریکس یا ہائی ویز کے پاس. کرونک یعنی کہ برقرار جو ہے نا وہ شور کے اثرات لوگوں کے نا ایک کوگنیٹیو فنکشن پرفارمنس یعنی کہ سوچ سمجھ کی جو صلاحیت ہے نا شور سے جو ہٹا کر نا ٹاسک پر لگانے کی کوشش کرتے ہیں. ریسرچ یہ سجیسٹ کرتی ہے کہ وہ بچے جو کرونک نوائز میں ٹیون آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا ان کے لیے نا یہ مشکل ہوتا ہے کہ وہ نا کون سی آواز کو اگنور کریں اور کون سی آواز پر توجہ دیں جو ان کی کوگنیٹیو صلاحیت پہ نا کمی لا سکے. اچھا، اس میں بتایا گیا اس والے پیراگراف میں اوورال کہ اسٹریس ہمارے نا ٹینشنس کو اسٹریسر کی طرف زیادہ انہینس یعنی کہ بڑھا بھی سکتی ہے. جیسے کہ ریسرچرز نے ایک ایکسپیریمنٹ میں نا لوگوں کو ایک کہانی سنائی جس میں نا ایک ایموشنل اور ایک نیوٹرل سٹوری تھی. ایموشنل سٹوری میں لڑکے کا نا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور وہ سرجری ہوتی ہے اس کے پیروں کی اور پیروں کو اس کو دوبارہ جوڑ دیا جاتا ہے اس کے لڑکے کے. تو جبکہ نیوٹرل اسٹوری میں ہوتا ہے کہ لڑکا ہاسپٹل بس جاتا ہی ہے، لیکن ان دونوں سچویشن میں یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ اسٹوری سنتے ہیں نا تو ایک قسم کا ڈرگ جو ہے نا ان کو فیلنگس آتی ہے ڈرگس جیسے لیا ہو. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ ایموشنل کہانی سن رہے ہوتے ہیں نا ان کو نا میموری پر نا ڈرگ کا اثر ہوتا ہے، لیکن جب وہ نیوٹرل اسٹوری سن رہے ہوتے ہیں نا تو ڈرگ کا کوئی اثر نہیں ہوتا. مطلب کہ ایفینفرائن اور ایفینفرائن جو ہے ایفینفرائن وہ ڈرگ کی صورت ہے، نان ایفینفرائن جو ہے وہ نیوٹرل سٹوری کی صورت میں ہے. اچھا، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسٹریس کے وقت نا ایفینفرائن اور نور ایفینفرائن نا یادداشت کو انہینس کرتے ہیں. تو یہ پیپر پوائنٹ آف ویو سے بہت ہی امپورٹنٹ ہے. آگے ہم آتے ہیں لاسٹ پیراگراف میں. تو اس میں بتایا گیا ہے کہ کوگنیشنس اور اسٹریس میں نا اسی میں بتایا گیا ہے یہ یہاں پہ اس والی لائن میں بتایا گیا ہے کوگنیشنس اور اسٹریس میں نا ایک دوسرے پہ نا اثر ہوتا ہے. جیسے کہ سونیا کو لگتا تھا کہ اس کے نا فیانسی کسی اور لڑکے کے ساتھ ہے جو اس کے لیے اسٹریس کا سبب تھا. سونیا کی کہانی آپ نے پڑھ چکی ہے تو اس میں پڑھ چکے ہیں تو اس میں سونیا کو والا جو کیس ہے نا سونیا اسٹریس زیادہ فیل کرتی ہے تو یہی وجہ ہے کہ اس کو نا اسٹریس برقرار رہتا تھا. ایک اور اسٹڈی میں نا دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ نیوکلیئر ایکسیڈنٹ کے بعد اسٹریس میں نا رہ رہے ہو نا ان میں نا کچھ لوگوں میں بھی اس سے بڑا جو ہے نا وہ دیکھا گیا ہے کہ ان میں نا اسٹریس کے اثرات بڑھتے رہتے ہیں نہ کہ کم ہوتے ہیں. تو کرونک اسٹریس بن جاتے ہیں. اس کے بعد ایموشنل اور اسٹریس میں آپ کو بتایا گیا کہ چھوٹے بچے جب بات نہیں کر سکتے نا تو وہ اپنے ایموشنز کو نا اپنے موٹر یعنی کہ ہاتھوں اور چہرے کے ذریعے دکھاتے ہیں. جیسے کہ اگر ایک کڑوا کھانا ان کو دیا جائے نا بچوں کو تو وہ ڈسگسٹ یعنی کہ گھن کا اظہار کرتے ہیں. اس میں نا آنکھیں چھوٹی ہو جاتی ہیں بچوں کی اور منہ جو ہے نا وہ کھولتے ہی ہیں
یا منہ ہی نہیں کھولتے یا گھن کا فیشل پیٹرن بناتے ہیں بچے. تو ریسرچ کہتی ہے کہ نیو بورن بیبیز سب ایموشنز کا اظہار نہیں کرتے، مگر کچھ ایموشنز جیسے کہ ڈسگسٹ، ڈسٹریس اور انٹرسٹ ایکسپریس کرتے ہیں. اس کے علاوہ ایک ریسرچ میں یہ دیکھا گیا ہے جو کہ اس میں بتایا گیا ہے، اس والے پیراگراف میں بتایا گیا کہ ریسرچ جو ہوئی تھی وہ کیرل ایزرڈ 1979 میں انہوں نے کی تھی نیو بورن بیبیز میں. تو ان کی ریسرچ کے مطابق یہ دیکھا گیا کہ انفینٹس کے انجیکشن سے دیا جاتا تھا تو وہ نا ڈسٹریس اور اینگر سے شو کرتے تھے. مطلب کہ چھوٹے بچے میں نا ڈسٹریس زیادہ ہوتا ہے اور جو بعد میں بچے نا غصہ شو کرتے ہیں. غصہ ان کے نا اپنے ڈیفینس میں نا کام کرنے پر نا مجبور کرتا ہے، جبکہ نا اسٹریس انہیں نا مدد جو ہے وہ چاہیے ہونے کا اظہار کرتا ہے. اور یہ جو انفینٹس کی جو سچویشنز ہوتی ہے وہ 2 سے 19 منتھ کے درمیان کے ہوتی ہے. تو یہ پیپر پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے. اچھا آگے ہے ایموشنس اور اسٹریس نا اکثر ساتھ چلتے ہیں اور لوگ اپنے نا ایموشنس کے ذریعے نا اپنے اسٹریس کو بھی جج کرتے ہیں. کوگنیٹو اپرائزل کے نا پروسیس بھی نا اسٹریس اور ایموشنل تجربے کو نا افیکٹ کرتا ہے. جیسے کہ اگر آپ جنگل میں کسی سنیک کو دیکھ رہے ہیں، وہ زہریلا تو ہوگا لیکن آپ کو ڈر بھی لگے گا، مگر اگر آپ کو سنیک پر اسٹڈی کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ شاید وہ چیلنجنگ کی طرح ہو اور آپ کو ڈر نہ لگے. تو دونوں سچویشن میں نا اسٹریس ہے، لیکن اپرائزل کا جو حساب ہے وہ ایموشنز کو الگ ہو سکتا ہے. آگے ہے فیئر اور اس کا اسٹریس میں نا اثر بتایا گیا اس پیراگراف میں. تو فیئر کا ایک عام ایموشنل ریئیکشنس ہے، مطلب کہ جو فیئر ہے وہ ایک عام ایموشنل ریئیکشن ہے جو سائیکولوجیکل ڈسکمفرٹ اور فزیکل سے اروزل لاتا ہے، جو ہمیں خطرہ محسوس جب ہمیں نا خطرہ محسوس ہوتا ہے. سائیکولوجسٹ کہتے ہیں کہ لوگوں کو روزمرہ کے جو ایکسپیرینس میں نا جب جو ڈر یا فیئر ہوتا ہے نا اسے 2 کیٹیگریز میں نا ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے. ایک ہے فوبیاس اور دوسرا انگزائٹی. فوبیاس وہ انٹینس اور ایریشنل فیئرس ہیں جو کسی خاص سچویشنز یا ایونٹس کے ساتھ ڈائریکٹ طور پر نا ریلیٹڈ ہوتے ہیں. جیسے کہ کچھ لوگ چھوٹی جگہوں سے نا ڈرتے ہیں، انہیں نا کلوسٹروفوبک کہا جاتا ہے. تو جو لوگ چھوٹی جگہوں سے ڈرتے ہیں تو ان کو کلسٹروفوبک کہتے ہیں. پیپر پوائنٹ ویسے امپورٹنٹ ہے. اس کے علاوہ جو انگزائٹی ہے، انگزائٹی کے حوالے سے کچھ اس میں اس طرح سے بتایا گیا کہ انگزائٹی ایک ویکیو فیلنگس ہے، اور یعنی کہ ایک عجیب سا گھبراہٹ یا اپریہنشنس کا احساس جو ایک نفرت جو ہے نا وہ بڑھائے انتظار کا جو سگنل ہو. اس حوالے سے انگزائٹی میں نا انسان کو نا یہ نہیں پتا ہوتا کہ کس چیز سے ڈر لگ رہا ہے اسے، یا یہ ڈوم جو ہے نا وہ کیا جو آنے والی ہے. اکثر نا لوگ جو سرجری یا کسی ٹیسٹ کا رزلٹ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں نا، انہیں نا ہائی لیول کا نا انگزائٹی ہوتی ہے. کچھ اور سچویشن میں نا انگزائٹی اپنی خود کی نا کم وزنی یا سیلف ورتھ کے حساب سے ہوتی ہے، اور آنے والے جو وقت میں نا کسی اسٹیم یعنی کہ عزت یا سیلف اسٹیم کا لاس کا ڈر ہونے کی وجہ سے بھی ہو جاتی ہے انگزائٹی. اچھا بچوں میں اگر بات کریں تو اس پیراگراف میں بتایا گیا کہ بچوں کا ڈر وقت کے ساتھ نا کم ٹینجیبل اور زیادہ ایبسٹریکٹ یا سمجھا جا سکتا ہے. یعنی کہ شروعات میں نا بہت سے بچے نا اسپیسیفک چیزوں سے ڈرتے ہیں، جیسے کہ جانور، ڈاکٹرز اور ڈینٹسٹ ہے، جو کہ اکثر نا نیگیٹو ایکسپیرینس کی وجہ سے ہوتا ہے. کوگنیشن سے بھی نا اس ڈر میں نا کردار ادا کرتی ہے. ایک ریسرچ میں نا بچوں کے نا ڈینٹل ٹریٹمنٹ سے نا ڈر کو نا دیکھا گیا کہ جن بچوں نے نا انویسیو پروسیجرز نہیں دیکھے تھے نا ان میں نا ڈر زیادہ تھا، کیونکہ نا وہ یہ سوچتے تھے کہ یہ پروسیجر بہت مشکل ہے یا درد بڑا ہوگا، بہت زیادہ ہوگا. جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے ہیں نا یہ اسپیسیفک جو فیئرز ہیں نا وہ کم ہوتا ہے، اور سکولز اور اپنی کیپیبلٹیز اور سوشل ریلیشن شپس اور سے ریلیٹڈ انگزائٹی بھی بڑھ جاتی ہے بچوں کے اندر. اس کے علاوہ جو ڈپریشنس اور سیڈنس کے حوالے سے اس میں بتایا گیا کہ سیڈنس اور ڈپریشنس جو ہے نا وہ اسٹریس کا دوسرا اثر سیڈنس یا ڈپریشنس کی فیلنگس پر ہوتا ہے. اکثر نا لوگوں میں نا کبھی کبھی نا ڈپریشنس ہوتا ہے، مگر ہم اس فیلنگس کو نا سیڈ، بلو یا ان ہیپی کہتے ہیں. یہ نارمل پارٹ ہیں بچے اور بڑوں کے لیے یا بڑوں کی لائف میں. لیکن جب ڈپریشن سے سیریس ہو جائے نا تو یہ فزیولوجیکل ڈس آرڈر بن جاتا ہے. ایسے لوگ جو سیویئر ڈپریشنز میں ہوتے ہیں نا وہ اکثر نا نمبر 1 پہ کیا ہوتا ہے
کہ ہر روز اداسی محسوس کرتے ہیں. نمبر 2 پہ ہے انرجی میں نا کمی اور انٹرسٹ اور پلیئرس میں نا کمی محسوس کرتے ہیں. نمبر 3 پہ ہے پورا خراب کھانا اور سونے کی عادت میں ہوتے ہیں. اور نمبر جو ہے 4 میں سوسائڈل تھاٹس یا ہوپلیسنس محسوس کرتے ہیں. اچھا آگے مزید بتایا گیا کہ ایسے لوگ نا جن میں لمبے وقت تک ڈسیبلنگ ہیلتھ پرابلم سے جیسے اسٹروک کا پیرالائز ہو وہ اکثر نا ڈپریسو ڈس آرڈر میں چلے جاتے ہیں. اینگر اور اسٹریس کے حوالے سے اس میں بتایا گیا کہ اسٹریس کا ایک اور عام ایموشنل ریئیکشن اینگر یا غصہ ہے. خاص طور پر نا جب انسان کو لگتا ہے نا کہ سچویشن ہارمفل مطلب کہ نقصان دہ یا فرسٹریٹنگ ہے تو آپ بچوں کو دیکھیں گے جو اپنے فیوریٹ ٹوائے کھو دیتے ہیں نا تو وہ بھی اس طرح کا غصے کا اظہار کرتے ہیں. مطلب کہ اینگر کا ایک اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ایگریشنس یعنی کہ جذباتی طور پر یہ حملہ آور بیہیویئر کا سبب بن جاتی ہے. آگے سوشل بیہیویئرس اینڈ اسٹریس اس میں بتایا گیا کہ اسٹریس لوگوں کے بیہیویئرس کو بھی نا چینج کرتا ہے. کچھ اسٹریسفل سچویشن میں نا جیسے کہ ٹرین کریش ارتھ یا ڈیزاسٹرس لوگ ڈیزاسٹر میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ مل کر نا کام کرتے ہیں تاکہ نا ایک دوسرے کی مدد کر سکیں. شاید ایسے اس لیے ہوتا ہے کیونکہ نا سب کا نا ایک کامن گول ہوتا ہے جو کوپریشن کی ضرورت ہوتا ہے. اور کچھ سچویشن میں نا اسٹریس لوگوں کا کم سوشلیبل یا ہوسٹائل بنا دیتا ہے. اس کے علاوہ اس پیراگراف میں بتایا گیا اوورال کہ جب اسٹریس اور اینگر ملتے ہیں نا تو نیگیٹو سوشل بیہیویئر میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو یہ پیپر پڑھنے ہوئے سے امپورٹنٹ ہے. جب اسٹریس اور اینگر ملتے ہیں تو نیگیٹو سوشل بیہیویئر میں اضافہ ہو جاتا ہے. ریسرچ کہتی ہے کہ جب اسٹریس کا غصہ بڑھا ہو نا تو ایگریشن سے اس لا سکتا ہے اور یہ افیکٹ ایونٹس کے بعد بھی چلے جاتا ہے یا چلتا رہتا ہے. ریئل لائف میں نا یہ ایگریشن سے چائلڈ ابیوز کا سبب بن سکتا ہے جو کہ بچوں کے ہیلتھ ڈیولپمنٹ اور سائیکولوجیکل ایڈجسٹمنٹ کے لیے خطرہ بھی ہو سکتا ہے. اسٹڈیز نے دکھایا کہ پیرنٹ اسٹریس اور چائلڈ ابیوز میں نا جو تعلق ہے وہ ہوتا ہے. ایک اسٹریسڈ پیرنٹس جو اپنے کام پہ واپس آیا نا تو وہ بچوں کے شور مچانے پر نا غصہ جو ہے وہ محسوس لاتا ہے. جو باپ ہوتا ہے نا وہ غصہ لاتا ہے کیونکہ نا وہ کنٹرول کھو دیتا ہے اور بچے کو مار بھی سکتا ہے. تو وہ اکثر نا اسٹریس میں آلریڈی جو میں ہوا ہوتا ہے وہ تو گاڑا آتا ہے تو بچے شور شرابہ شروع کر دینا ہے ماں پیو کٹن شروع کر دینا ہے. اچھا تو یہ تو اس میں سچویشن بتا دی ہے. اچھا اس پیراگراف میں آپ کو بتایا گیا کہ ہیلپنگ بیہیویئرس میں نا اسٹریس کی وجہ سے نا افیکٹ ہوتی ہے. ایک ایکسپیریمنٹ میں نا شاپنگ مال میں نا سبجیکٹس کو یا تو مشکل شاپنگ ٹاسک دیے گئے ہیں کراؤڈیڈ شاپنگ مال میں یا آسان ٹاسک دیے گئے ہیں کراؤڈیڈ مال میں. تو جب وہ حال میں نا ریسرچ کے پاس واپس آئے تو انہوں نے ایک عورت کو نا دیکھا جو اپنے کنٹیکٹس لینس گرانے کے ناٹک کر دی تھی. جن سبجیکٹس نے نا مشکل ٹاسک کمپلیٹ کیے کراؤڈیڈ مال میں انہوں نے نا کام مدد کی تھی اور کم وقت دیا تھا ایز کمپیئر ٹو ان لوگوں کے جو آسان ٹاسک جن کے آسان ٹاسک تھے کم کراؤڈیڈ مال میں. اوکے آگے مزید اس میں بتایا گیا ہے کہ جینڈر مطلب کہ جینڈر اینڈ سوشل کلچرل ڈفرینس ان اسٹریس میں ہی آ جاتے ہیں. تو اس میں کچھ اس طرح سے آپ کو پہلے پیراگراف میں بتایا گیا کہ کیا اسٹریس کا تجربہ کسی شخص کے جینڈر یا اس کے سوشل کلچرز گروپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ کرتا ہے. عام طور پر نا عورتیں زیادہ میجر اور مائنر اسٹریسر کا تجربہ رپورٹ کرتی ہیں ایز کمپیئر ٹو مرد کے. یہ فرق اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ عورتیں زیادہ جو آسانی سے نا مان لیتی ہیں کہ انہیں نا اسٹریس ایکسپیرینس ہوا ہے. تو لیکن یہ بھی سچ ہے کہ عورتوں کا ایکسپیرینس بھی نا اصل میں نا مردوں سے مختلف ہو سکتا ہے. آج کے زمانے میں نا جہاں دونوں اسپوزز کام کرتے ہیں مطلب کہ دونوں مرد اور عورت کام کرتے ہیں نا اکثر گھر کے کاموں کو بہت زیادہ بوجھ بھی عورتوں پر بھی ہوتا ہے. یہ ان کے لیے ڈیلی ورک لوڈ اور بھی یہ ان کا نا ڈیلی ورک لوڈ اور بھی بڑھ جاتا ہے اور فیزیولوجیکل اسٹرین بھی بڑھ جاتا ہے جو ان عورتوں سے زیادہ ہوتا ہے جو کہ ماں نہیں بنی ہوتی ہیں ان کے مقابلے میں. اچھا آگے اس پیراگراف میں بتایا گیا کہ اگر کوئی شخص مینورٹی گروپ کے ممبر ہے یا اس کا تعلق غربت سے ہے تو اس کے اسٹریسرز ایکسپیرینس میں نا اضافہ ہو جاتا ہے. امریکن میں نا ہوئی ریسرچ نے دکھایا کہ ایسے لوگ جو سوشل کلچرل اسٹیٹس میں لوئر لیول پہ ہیں وہ زیادہ میجر اسٹریسر ایکسپیرینس کرتے ہیں جیسے کہ بلیک امریکن سے زیادہ اسٹریسر رپورٹ کرتے ہیں ہسپینس سے جو کہ نا نان مینورٹی لوگوں سے زیادہ اسٹریسرز ایکسپیرینس کرتے ہیں. اس کے علاوہ اس پیراگراف میں بتایا گیا کہ ہم نے
دیکھا ہے کہ اسٹریس کے اثرات ہمارے بایولوجیکل، فزیولوجیکل اور سوشل سسٹم پر اثر ڈالتے ہیں، اور اسٹریسر کے جو ہے نا وہ ختم ہونے کے بعد بھی نا یہ اثرات برقرار رہتے ہیں۔ کچھ لوگ نا دوسروں سے زیادہ اسٹریس محسوس کرتے ہیں، لیکن ہم سب اپنی لائف میں نہ کہیں نا اسٹریس کا محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ اسٹریس کا ریسورسز مختلف ہوتا ہے اور ہر جگہ سے ہو سکتا ہے۔ اچھا، سورسز آف اسٹریس تھرو لائف، اس میں بتایا گیا کہ بچے بڑے اور بزرگ نا سب اسٹریس ایکسپیرینس کرتے ہیں، جیسے جیسے نا لوگ ڈیولپ ہوتے ہیں نا اسٹریس کے جو سورسز ہیں وہ ان میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، لیکن اسٹریس کسی بھی نا عمر میں بھی ہو سکتا ہے۔ اسٹریس کہاں سے آتا ہے، اس سوال کا جواب دینے کے لیے نا ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹریس کا سورس کون سے ہیں جو کہ انسان کے اندر، فیملی میں اور کمیونٹی اور سوسائٹی میں پائے جاتے ہیں۔ اچھا، سورسز ود ان دا پرسن، اس میں بتایا گیا کہ کبھی کبھی نا اسٹریس کا سورس انسان کے اندر ہوتا ہے۔ بیماری ایک ایسی وجہ ہے جو کہ انسان کے اندر سے اسٹریس کا سورس بنا سکتی ہے۔ بیماری کی وجہ سے نا انسانوں کے اندر نا فزیکل اور سائیکولوجیکل ڈیمانڈس آتی ہے، اور یہ کتنا اسٹریس لاتی ہے یہ اس پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ بیماری کتنی سیریس ہے اور شخص کی ایج کیا ہے۔ ایج اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ نا باڈی کی ڈیزیز سے نا لڑنے کی ایبلٹی بچپن میں نا بہتر ہوتی ہے، اور بڑھاپے میں کیا ہوتا ہے، کمزور ہو جاتی ہے۔ دوسرا یہ بھی ہے کہ بیماری کا مطلب اور اہمیت شخص کی نا ایج کے ساتھ بھی بڑھ جاتا ہے۔ اچھا، چھوٹے بچوں کو یہ بیماری اور ڈیتھ کے زیادہ جو ہے نا وہ پتہ نہیں ہوتا، اس لیے نا وہ اس اسٹریس کو نا اس انداز میں سے نہیں لیتے، مطلب کہ بچوں میں نا بیماری اور ڈیتھ کا پتہ نہیں ہوتا، اس لیے وہ اسٹریس کو نا سیریس انداز میں نہیں لیتے ہیں۔ ان کے لیے وہ مومنٹ میں، وہ ہر وقت نا مومنٹ میں ہی رہتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اب کیسا محسوس کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ جو بچوں کے برعکس نا بڑے لوگوں میں جو بیماری ہے نا وہ اپنے کرنٹ ایشوز کے علاوہ نا اپنے فیوچرز کے لیے بھی پریشان ہوتے ہیں، جیسے کہ وہ ایج آگے چل کر نا پائج ہو سکتے ہیں یا ان کی زندگی ختم ہو سکتی ہے۔ اس پیراگراف میں بتایا گیا کہ اسٹریس کا ایک اور سورس جو انسان کے اندر ہوتا ہے وہ کنفلکٹنگ موٹیویشنل فورسز کا اپرائزل ہے۔ اچھا، مثال کے طور پر اگر آپ کے اگلے سیمیسٹر کے کورس رجسٹر کرنے کے لیے دیکھتے ہیں اور دیکھیں کہ 2 ضروری کورسز ہیں ایک ہی وقت پر ہیں، تو آپ کے پاس کنفلکٹ ہو جاتا ہے۔ آپ کو صرف ایک ہی کورس لینا ہوتا ہے، آپ کیسا جو ہے وہ چلیں گے، یا یہ کنفلکٹ جو ہوتا ہے نا وہ اسٹریس لا سکتا ہے ایک اسٹوڈنٹس کے اندر بھی۔ تو اوور آل اس میں یہی بتایا گیا ہے۔ تو اب آتے ہیں ہم نمبر 1 پہ، اپروچ اور اپروچ کنفلکٹس۔ اس میں بتایا گیا کہ اپروچ کی ٹائپس ہیں، مطلب کہ اپروچ کی جو ٹائپس ہیں وہ اسٹارٹ ہو گئی ہیں۔ تو نمبر 1 پہ جو اپروچ کنفلکٹس ہے، اس میں بتایا گیا کہ کنفلکٹس کے نا 2 مختلف جو ہے نا وہ تعارف آپ کے نا شروع ہوتا ہے یہاں سے، جس میں ہے اپروچ اور اپروچ کنفلکٹس۔ اچھا، تو یہ تب ہوتا ہے جب ہمیں نا 2 اپیلنگ گولز میں نا گول میں سے نا ایک کو چننا ہوتا ہے جو کہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص اپنی ہیلتھ امپروو کرنا چاہتا ہے اور وزن کم کرنا چاہتا ہے، لیکن سامنے مزید کھانے کی چیزیں بھی ہیں، تو وہ ایک کنفلکٹ میں پڑ جاتا ہے۔ تو یہ کنفلکٹ اکثر نا آسانی سے نا حل ہو جاتی ہے، لیکن اگر شخص اس ڈیسیشنز کو امپورٹنٹ سمجھتا ہے کہ وہ یہاں یہ اسٹریس کا سبب بن سکتی ہے، تو یہ چیز کو بھی دیکھنا چاہیے۔ تو کنفلکٹ بن جاتا ہے جس کی وجہ سے انسان اسٹریس میں آ جاتا ہے۔ اس کے بعد نمبر 2 پہ جو ٹائپ ہے وہ ہے اوائڈنس کنفلکٹ، یعنی کہ یہ تب ہوتا ہے جب ہمیں نا 2 انڈیزائربل سچویشنز میں سے ایک کو چننا ہوتا ہے، مطلب کہ ایک کا انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی بیماری کے پیشنٹ سے جو 2 ٹریٹمنٹ میں سے ایک کو چن رہا ہوتا ہے جن کی جو سائیڈ افیکٹس ہیں انڈیزائربل ہوتی ہیں، لوگ اکثر نا اس کنفلکٹس میں نا ڈیسیشنز کو پوسٹپون یا اسکیپ کرنے کی، مطلب کہ اسکپ کرنے کی نا کوشش کرتے ہیں۔ جیسے کہ پیشنٹس کبھی ٹریٹمنٹ ڈیلے کرتا ہے یا دوسرے ڈاکٹر سے کنسلٹیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ جب ڈیلے اور اسکیپ کا آپشن نہ ہو نا، لوگ اکثر نا اپنی چوائسز بار بار بدلتے ہیں یا دوسرے شخص کو ڈیسیشنز لینے کے لیے کہتے ہیں۔ یہ کنفلکٹ سے ریزولو کرنا مشکل ہے اور اسٹریسفل بھی ہوتا ہے۔ اور نمبر 3 پہ ہے اپروچ اوائڈنس اینڈ کنفلکٹ۔ اس میں بتایا گیا کہ یہ کنفلکٹ تب ہوتا ہے جب ہم کسی سگنل گول میں نا کچھ اٹریکٹیو اور کچھ ان اٹریکٹیو فیچرز دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر جو لوگ اسموکنگ چھوڑنا چاہتے ہیں نا، تو ان کے نا ہیلتھ امپروو کرنے کا جو ارادہ ہوتا ہے ایسے لوگوں کا جو اسموکنگ چھوڑنا چاہتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ ان کو کریونگس آتی ہے اور ویٹ گین کا جو ہے
ہے وہ ان کا ڈر بھی ہوتا ہے کہ ویٹ گین وزن بھی بڑھ سکتا ہے. اس ٹائپ کے جو کنفلکٹ کو نا ریزولو کرنے کے لیے مشکل ہے اور اسٹریس بھی لا سکتا ہے. کنفلکٹس کے حوالے سے جو ہے نا کنفلکٹ اکثر ان سے نا زیادہ کمپلیکس بھی ہو سکتا ہے. کبھی کبھی نا لوگ دو یا زیادہ آپشنس میں نا ان کا انتخاب کرنا پڑ جاتا ہے جس میں نا ہر آپشنس کا کچھ پازیٹیو اور کچھ نیگیٹو فیچرز ہوتے ہیں جیسے کہ نیا گھر اور کار لینا. عام طور پر نا لوگ کنفلکٹس کا اسٹریس تب محسوس کرتے ہیں مطلب کہ جو کنفلکٹس ہیں ان کا اسٹریس تب محسوس کرتے ہیں جب چوائسیز میں اضافہ یا زیادہ چوائسیز ہوں تو ان کے فیچرز بھی زیادہ ہوں تو تب ان کے درمیان کنفلکٹس ہو جاتا ہے. اور اپوزنگ فورسز کی ایکول اسٹینڈ ہو اور جب کوئی غلط چوائس نیگیٹو اور پرماننٹ رزلٹ لا سکتی ہو تو تب کیا ہوتا ہے کہ کنفلکٹ کے باعث پرماننٹ جو ہے وہ اسٹریس ہو جاتا ہے. لیکچر کیسے لگے کمنٹس میں لازمی ہوتا ہے. سائیکالوجسٹ کمیونٹی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں, کلاس میٹ کے ساتھ شیئر کریں اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں مطلب کہ نیکسٹ لیکچر میں. ٹل دین تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.